الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار صدق الله العظيم. ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، جبھی فکر فلک پر نمی نہیں آئی، کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا، کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا، متاع درد میں لیکن کمی نہیں آئی. انتہائی قابل سر علماء اکرام، اکابرین جمعیت، منصفین حضرات اور جمعیت طلبہ اسلام کی شاہین صفت نوجوانوں، السلام علیکم. برادر محترم، سیف اللہ صاحب نے خطاب کے لیے مجھے بلایا. گزارش یہ کرنی ہے کہ خطاب تو خطیب کرتے ہیں، میں تو خطیب نہیں ہوں، ایک داعی جمعیت طلبہ اسلام کی حیثیت سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا. امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے بالائی جماعت جمعیت علماء اسلام اور ان کی طلبہ تنظیم جمعیت طلبہ اسلام کے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے کہ علم و عظمت کے ہمالیہ پہاڑ حضرت محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سیشن 2012 کا اس سال منانے کا اعلان ہوا ہے. انتہائی خوشی کا موقع ہے کیونکہ اس حوالے سے جو ہمارے اکابرین کے حوالے سے جو تاریخ ہے ان کو پرکھنے کا موقع ملے گا. ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کو سمجھیں گے، ان کی تحریک کے چلانے کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے، جو بنیادی پروگرام ہے، جو اولین مقصد ہے خدا کی زمین پر خدا کا نظام، تو انشاءاللہ ان کے لیے راہ ہموار ہوں گی. کیونکہ یہ سال ہمارے شیخ کے حوالے سے معاون ہے، یہ پروگرام بھی معاون ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. تو میں مختصر سے پس منظر میں جا کر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ آخر ہم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت طلبہ اسلام کے حوالے سے اپنا اقتداء کیوں مانتے ہیں، اپنا امام کیوں مانتے ہیں. اس کے لیے میں صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے تاریخ میں جاؤں گا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے قبل برصغیر پاک و ہند تعلیمی، سماجی اور معدنی وسائل کے حوالے سے مالا مال تھا، لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں ہماری برصغیر پاک و ہند میں آئی، ان کا ظاہری مقصد تو یہاں تک تجارت تھا، لیکن ان کے پس منظر میں ان کی محبوب عزائم تھے. یعنی یہاں پر آ کر برصغیر پاک و ہند میں جو دو قومیں یا کئی قومیں آباد ہے، اس کے اندر ان کی صفوں کے اندر ٹکراؤ کی فضا پھیلا کر ایک دوسرے سے متنفر کرنا ان کا ضروری اصول میں سے تھا. لہذا جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک تفرقہ ڈالنے میں اہم کردار ادا کیا، اور ان کا ایک اصول تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو. اسی پالیسی پر چلتے ہوئے ایک خلیج قائم کی گئی. حالانکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی، لیکن کسی قوم نے، کسی گروہ نے مسلمانوں پر انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ ہمارے اقدار کو اثر کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ عدل و انصاف کا مظاہرہ نہیں کر رہے. کسی تاریخ میں کسی حوالے سے نقطہ نہیں ملتا، لیکن پھر بھی انگریزی استعمال نے اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مسلمانوں پر تو دیگر اقوام کا بھروسہ ہے، اس میں کیسے تفرقہ ڈالا جائے، اسی لحاظ سے انہوں نے برصغیر کے میدان پر اپنا قدم رکھا اور کامیابی سے چلتے رہے. آگے چلتے ہوئے جب ان کو کامیابی ملی تو انہوں نے ایک کمی محسوس کی کہ تعلیمی نظام کے حوالے سے تو یہاں پر جو یہاں کے
رہنما ہے جو طب کے میدان میں ہے، چاہے